عارفہ، آج کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر آپ کیا اپنی رائے دیں گی؟ شکریہ جی. دیکھیں، یہ فیصلہ جو تھا میرے خیال میں اس کے بارے میں جتنی تنقید ہوئی تھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس معاملے کا تھا کہ اس کیس کا کیا، اگر یہ جوڈیشل پریسیڈنٹ جو ہے یہ بن گیا تو اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی خواتین پر. تو ہماری تو زیادہ تر جو تنقید تھی اس کیس کے اوپر وہ اس پہلو سے تھی کہ دیکھیں یہ کس طرح کا کیس تھا کہ ایک عورت ہے، اس نے ایک شادی اپنی ختم کی، اس کے بعد دوسری شادی کر لی اور 2 سال بعد اس کے خاوند نے یہ الزام لگایا کہ اس نے شادی کا جو دوسری شادی سے پہلے عدت کا پیریڈ جو تھا وہ صحیح پورا نہیں کیا تھا اور شادی کر لی، اور اس کے اوپر کرمنل کیسز بن گئے. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری کا حصہ بن جاتا تو پاکستان کی خواتین جو کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کوئی ایک طلاق لے کے دوسری شادی کرتی اور جب بھی اس کے پہلے خاوند کو کسی بھی بات پہ چاہے غصہ یا رنج یا پہ وہ الزام لگاتا تو وہ جو عورت تھی اس کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا. تو میرے خیال میں ہمیں تو اس کیس کے سیاسی پہلو پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے، صرف یہ بات بار بار کرنی چاہیے کہ یہ غلط کیس تھا، اور یہ غلط اس لیے تھا کیونکہ اس کا خواتین کے جو حقوق ہیں پاکستان میں، جن کے ویسے ہی بہت زیادہ مسائل ہیں، اس پہ بہت برا اثر پڑ رہا تھا. تو بہتر ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ آج یہاں ختم ہو جائے. میں امید کرتی ہوں کہ اس میں کوئی حکومت اپیل نہ، خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ کوئی اپیل نہ کریں. ان کو یہ خیال ہو کہ یہ کتنا ایک گری ہوئی حرکت تھی اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کیسز ہوں. تو میرے لیے تو ایسے اس کا سب سے اہم جو ہے پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. میں تو اس کو پولیٹیکل اینگل سے یا پولیٹیکل لینس سے دیکھنا ہی نہیں چاہتی اس کیس کو. اچھا عارفہ، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور بانی پی ٹی آئی کو ایک کے بعد ایک مقدمے کے اندر ریلیف مل رہا ہے، تو سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان کے اندر آپ؟ جی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی خاص تبدیلی آئے گی اس سیاسی منظرنامے میں. بالکل دیکھیں، اس سیاسی منظرنامے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا تھا، یا ہم کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایک رنجش تھی، غصہ تھا، ان کے جو تعلقات تھے. تو اس کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے ماضی میں بھی ہوتے دیکھا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پہ ہم پچھلے 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ آتے چلے جا رہے ہیں. اس کا جو ایک دوسرا اینگل تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے مسئلے کو آگے بڑھانے کی وجہ سے جو عدلیہ تھی اس کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ رہا تھا. تو وہاں سے فروری 8 کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک عدلیہ میں کچھ ایسے ججز تھے جن کو اب جن کے لیے شاید معاملے یا جو دباؤ تھا وہ ایک حد سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو دے سیٹ، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، دے سیٹ کہ انف از انف. تو اس کی وجہ سے بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی سی، یا عدلیہ اور حکومت کی تھوڑی سی اس کی وجہ سے جو ہے وہ تناؤ شروع ہو گیا، اور اس تناؤ کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے. ہم جو گزشتہ روز کا فیصلہ ہے وہ بھی اس کڑی کا ایک حصہ دیکھ سکتے ہیں. مگر عدلیہ سے ریلیف ملے گا بھی لیگل کیسز کے اندر. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے، اب تو یہ روایت ہی بن گئی ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کو ایک کیس میں ریلیف ملے گا تو پتہ چلے گا کہ ایک اور کیس جو ہے وہ پہلے سے ہی تیار تھا. تو میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو جتنا ریلیف ملے گا اتنے زیادہ کیسز ان پر بنتے رہیں گے، جب تک وہ جو انڈر لائنگ مسئلہ ہے، اور وہ انڈر لائنگ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تناؤ ہے، جب تک وہاں بہتری نہیں آئے گی یہ اوور آل مسئلہ جو ہے بہتر نہیں ہوگا، اور ملک کے اندر جو اس وقت ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ بھی برقرار رہے.